رب کریم نے ارشاد فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، پورا دین اس حصہ مبارک دے وچ پیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی دا کلام مبارک اتنا جامع تے کامل ہے کہ تاکیداً تحقیقاً تواڈے واسطے میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی زندگی مبارکہ بہترین نمونہ ہے۔ کچھ لوگ اصل وچنا انہوں دا قصور نہیں جناب، انہوں دا قصور نہیں، جو انہوں نے تعلیم و تربیت دیتی جا رہی ہے وہ قصور ہے، انہوں دا قصور نہیں۔ ماں باپ انہوں دے استادوں دا قصور ہے کہ ڈرامے تے بیٹھے ہوا جے پھر اکھ نہیں جھپکنی کسی نے، تے قرآن پاک دی تعلیم ہو رہی ہوئے تو پھر بہرحال تسی توجہ فرمائو۔ اچھا جناب چھوڑو ادھر ادھر، ایک باری درود و سلام پڑھو، محبت نال گل سنانے تانوں یار۔ صلاۃ و سلام۔ کچھ بیلی یہ کہندے نے بھئی سیرت کا جلسہ ہونا چاہیے، اور لکھتے بھی ہیں سیرت کانفرنس، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جلسہ، جلسہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور میلاد نہیں ہونا چاہیے۔ پہلے تو نام کے بات کروں گا۔ دیکھیں اللہ تبارک و تعالی نے، اردو سمجھ آتی ہے کہ پنجابی تھی حضرت؟ اچھا، سیرت کامل لفظ ہے، یہ اندر تمام تر زندگی مبارکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی اس لفظ دے اندر۔ میلاد یعنی آپ دا جمنا مبارک یہ بھی سیرت ہے، لیکن یہ سیرت دا ایک حصہ ہے۔ بیٹا آرام نال بیٹھو، ایک یہ سیرت دا ایک حصہ ہے۔ اللہ کریم نے سانو جڑا ارشاد فرمایا ہے کہ میرے محبوب دی زندگی مبارک تواڈے واسطے بہترین نمونہ ہے۔ رب کریم نے یہ نہیں فرمایا کہ جدو آپ سرکار نے میرے محبوب نے نبوت دا اعلان فرمایا اس تو بعد دی زندگی تواڈے لئی بہترین نمونہ ہے، بلکہ مطلقاً ارشاد فرمایا یعنی پوری زندگی مبارک جڑی یہ ساری تواڈے واسطے بہترین نمونہ ہے۔ ساری زندگی مبارک کی ہے بہترین نمونہ۔ توجہ میرے حال سے، میں تواڈے سامنے اج سرکار دی زندگی دا او پہلو مبارک جہدے نام تو کئی چڑھتے نے، میں او تو سیرت ثابت کروں کہ آپ دا او زندگی مبارک دا حصہ مبارک ساڈے واسطے کیویں مشعل راہ ہے، کیویں سانو درس دیتا زندگی گزارن دا سونے پاک محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا او بچپن مبارک یعنی جنوں اسی جمن مبارک آنے کہ آپ دا میلاد مبارک، آپ دی پیدائش مبارک ساڈے واسطے سیرت طیبہ کیویں بنے، اور جس شخص نے آپ دی سیرت طیبہ دا اے حصہ بچپن تو پڑھ لیا تے پھر اپنی اولاد دی تربیت اے دے مطابق کرنا شروع کر دیتی، او دا بچہ کدی رول نہیں سکتا۔ ہاں اچھا، ایک الزامی جواب ہے، اگر اسی سرکار دی 40 سال تو بعد دی زندگی مبارک نو یعنی یا جوانی مبارک دی زندگی 20 سال تو بعد 15 سال تو بعد دی زندگی مبارک نو اسی نمونہ سمجھیے تے بچپن نو نمونہ نہ سمجھیے تے پھر بچپن دے وچ تربیت کدے کول حاصل کران گے؟ ہاں پھر بچپن میں تربیت کدے کول حاصل کران گے؟ بچیاں نو تربیت دینی ہے اساں، وہ تربیت کدے کول حاصل کران گے؟ بلکہ 40 سال تو یہی سی
غور کرو مسلمان، اگر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اپنی قوم نو ماں دی گود وچ اپنے رسول ہون دا اعلان فرما سکتے ہیں تے ساڈے پاک رسول اللہ بھی بچپن وچ اعلان نبوت دا فرما سکتے سن، بلکہ آپ نے اعلان نبوت کیوں نہیں فرمایا؟ اس دا ایک مقصد مبارک اور حکمت مبارک یہی سی کہ پہلا انہاں دے وچ یہ جڑے ان پڑھ تے یہ جڑے جوہلا نے پہلے انہاں جوہلا دے وچ جہالت کڈنی ہے، انہاں نو اساں مومن بنانا ہے، لیکن پہلا اپنی زندگی مبارکہ پاک محبوب دی انہاں دے سامنے ہوئے، سونا محبوب اپنی زندگی مبارکہ انہاں دے سامنے گزارے صادق تے امین بن کے، تے پھر انہاں کو پوچھے کہ تسی میری گل تے یقین کرو گے؟ ہاں، جدو آپ نے نبوت کا اعلان فرمایا آپ نے ہی سوال فرمایا کیا تساں میری گل تے یقین کرو گی؟ اگر میں تمہیں یہ فرماواں کہ ادھروں پہاڑ والوں دشمن آندا پیا ساڈے تے حملہ کرن والا ہے، کیا تسی یقین کرو گے؟ تے سارے آکھیا جی بالکل کران گے، کیونکہ تسی صادق تے امین ہو، کدی تسی جھوٹ بولیا نہیں تے کدی خیانت فرمائی نہیں، تے امین آندے ہی انہوں نے جڑا یہ نہیں کہ صرف مال وچ خیانت نہ کرے اپنے کلام وچ بھی خیانت نہ کرے، ہاں انہوں امین آکھیا جاندہ ہے۔ متا سمجھو کہ بھی یہ مال چ خیانت نہ کرے تو امین ہوتا ہے، تے کلام چ خیانت کری رکھے تو امین نہیں ہوتا، بھی وہ امین ہوتا ہے کلام جی مرضی خیانت کری جائے وہ امین ہوتا ہے؟ نہیں، مال دی خیانت کیا اپنے کلام دی اپنے فعل دی ہر لحاظ نال او خیانت نہ کرے، مطلب کہ اپنے حاکم احکم الحاکمین دے طرفوں جویں حکم ہے اویں اپنی زندگی گزارے، انہوں امین آکھیا جاندہ جی، یاد رکھیا جی۔ اچھا، پھر آپ نے اعلان فرمایا کہ جدو یہ گل ارشاد فرمائی تے کافراں اگوں پتہ کی آکھیا سی سارے جدو ادو انہاں آکھیا جی اسی تہاڈی گل مبارک نو مناں گے کیونکہ تسی کدی جھوٹ بولیا نہیں، صادق ہو۔ یہ گل اکھوان واسطے دشمنوں دے منہ دے وچوں اللہ کریم نے پاک رسول اللہ دی 40 سالہ ظاہری زندگی مبارکہ بشری تقاضے پورے فرما کے محبوب دے ہتھوں سارے دے سامنے نمونہ پیش کروا کے پھر فرمایا محبوب اے نہ کہن کے اگر یہ تہاڈی زندگی تو واقف نہ ہوئے تو یہ کوئی کہہ سکتا ہے پتہ نہیں کس طرح کا یہ آدمی ہے جڑا اپنے آپ رسول پیا کھواندا ساڈے کولوں، تے انہاں دے سامنے نمونہ ہوئے گا تے انہاں کولوں کوئی اعتراض باقی نہیں رہے گا بھی پتہ نہیں کہو جہا بندہ ہے، پتہ جھوٹ پیا بولدا ہوئے، اے آدھے منہ کہن کہ سونیا تیرے جیسا سچا ہے ہی کوئی نہیں۔ ہاں، انہاں دے سامنے یہو جہا کردار مبارک پیش فرما دیو اپنی زندگی طیبہ دا کہ اے دشمن ہو کے بھی تہاڈا کلمہ پڑھن تے پوے نا پر تہاڈی ذات دے بارے وچ کوئی گل نہ کرن، آکھن جی سونیا پویں تیری جان دے دشمن بنے کھلوتے ہیں، ہجرت کرن تے تسی مجبور ہو گئے ہو تے جا رہے ہو مدینہ طیبہ وال، پر امانتاں ساڈیاں تہاڈے کول ہی رہنگیاں۔ ہائے ہائے ہائے، سونے نوں کیویں منیا نے بھئی ہجرت فرماندے پین سرکار تے امانتاں کدے کول؟ باہروں گھیرا پائی کھلوتے ہیں، کافر دے کول عقل ہوندی نہیں، بھئی باہروں گھیرا پائی کھلوتے نے گھر مبارک دے کی آندے نے؟ آندے نے قتل کر دیاں گے، نعوذ باللہ من ذالک، تے ادھروں امانتاں کدے کول؟ پھر آپ دی ذات دے دشمن سن، ذات دے دشمن، شان دے دشمن، صرف کس وجہ تو سن؟ جدن آپ نے اپنے آپ کو فرمایا کہ میں اللہ دا رسول ہاں، ہاں پہلا تے ذات دیاں تعریفاں کردے سن، بلکہ جد کول کوئی پوچھدا سی نا بھی سنا بھئی تواڈے علاقے وچ سنیا پاک نبی تشریف لے آئے نے،
وہ کیویں دے نے تے دشمن ہو کے تے زبان چوں ہی کہنا کہ وہ اللہ دے سچے رسول نے. ہن گل کردے ہیں اتنے پھر سمجھ آئے گی تمہیں جا کے اگے. میں انشاءاللہ اپنا موضوع جڑا ہے میلاد شریف رکھاں گا، لیکن یہ دساں گا کہ سونے نے میلاد مبارکہ دے وچ اس پاک سیرت دے حصہ مبارک دے اندر ساری تربیت کیویں فرمائی ہے. تے گل حدیث پاک تو قرآن پاک تو ادھروں ادھروں نہیں، لیکن یہ گل ذرا سنا لواں کہ سونے دی حکمت نبوت دا اعلان فرماون دی بعد کی سی، کیوں بعد فرمایا ہے؟ ورنہ آپ دی ساری زندگی مبارکہ ساڈے واسطے بہترین نمونہ ہے، ساڈے واسطے بہترین نمونہ ہے. حضرت ابو سفیان سارے قدر رضی اللہ تعالی عنہ، آپ سرکار دا جو کلمہ پڑھے انہوں نے تو سید الانبیاء پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا ابو سفیان تو بڑا دناگی نیندہ سی، بڑا عقل والا سی، تے پہلا میرا کیا نہیں کلمہ تو پڑھیا، مسلمان کیوں نہیں سی؟ میں وجہ دس. انہیں آ کے عرض کی حضور منی تو میں چروکنا پھردا سا، تم سمجھ دو ساری زبان چروکنا واہ دیر تو منی تو میں تمہیں بڑی دیر دا پھردا سا، پر یہ جڑی ذاتی انانیت آئی نا اے برادری والی ٹھوک یہ ماری کھلوتی سی. کیویں منی پھردا سی؟ عرض کردے اندر سونے میں تے صفوان بن امیہ اساں دوویں کھلوتے ساں کعبۃ اللہ دے، اساں ویکھیا ایک ہرن بھجیا ہوندا او دے پیچھے بھیڑیا ہے تے اونوں پیچھے دوڑیا ہوندا ہے، ایم بس پہنچیا منہ وچ پان والا سی تے یکدم رک گیا. اسی آپس میں گل کرنے ہاں بھی یہ عجیب گل ہے یار، تعجب نہیں پیچھا تے یہ پیچھا کیتی ہوندا سی تے جو ہی ویلا آیا ہے منہ چ پان دا تے رک گیا ہے، تعجب نہیں. تے بھیڑیا پیچھا منہ کر کے نا تے انسانی زبان بولدا ہے، قوت گویائی اللہ کریم نے عطا فرمائی. تے بھیڑیا آندا ہے تعجب میرے تے نہ کرو، تعجب اپنے آپ سے کرو. کیوں بھائی؟ وہ آندا تعجب اپنے آپ سے اس واسطے کرو تے میرے تے نہ کرو. اپنی دلیل دینا آندا میرے تے تعجب نہ کرو کیونکہ میں پتہ کی ہے واقعہ دوڑیا ہوندا سا اپنے شکار دے پیچھے، پر ایتھے حد شروع ہو گئی حرم شریف دی تے میں حرم شریف دی حد دا احترام کر کے رک گیا ہاں. کیوں؟ اس واسطے کہ حرم شریف دے اندر حرام ہے شکار کرنا، تے میں ادب کر کے رک گیا ہاں کہ حرم شریف دے اندر میں ہرن آ گیا حرم شریف دے اندر تے ہن امن چ آ گیا تے میں اینو شکار نہ کراں کیونکہ امن دا گھر، اس امن دے گھر وچ سیدنا ابراہیم علیہ السلام جو دعا فرمائی تھی کہ جیڑا ایتھے رہے وہ امن وچ رہے مولا، تے میں انہاں دی دعا دا لحاظ کیتا ہے. اے حرم دے وچ آ گیا ہرن تے میں ہن اینو امن دتا ہے تے اینو کچھ آکھیا نہیں. تے پر تعجب تے تواڈے تے تسی انسان ہو کے تے تواڈے سامنے سید الانبیاء پاک علیہ الصلوۃ والسلام پہلا سارے نبیاں دیاں پاک شریعتاں دا علم بیٹھے دسدے نے، پہلیاں ساریاں قوماں دی تانوں خبراں بیٹھے دیندے نے کہ بنی اسرائیل ایں کردے سن، بنی اسرائیل ایں کردے سن، حضرت نوح علیہ السلام دی قوم ایں کردی سی، وہ ساریاں خبراں تانوں دی جاندے نے تے قیامت تک آون والے وقت دیاں بھی تانوں خبراں ارشاد فرماندے بیٹھے نے. بلکہ اس تو اگلا مرحلہ جنت تے دوزخ دے بارے بھی ارشاد پہ فرماندے نے. پر تعجب تے تواڈے تے کہ تسی انہاں دا کلمہ ہی نہیں پڑھدے پئے ہو. ہائے ہائے نعرہ تکبیر، تعجب تھوڑے تے کہ تسی سونے لاجپال دا کلمہ نہیں پہ پڑھتے ہو. حضرت ابو سفیان عرض کردے نے سونے میں اسے ویلے تانوں مان لیا سی جدو اسی آئے نا ابو جہل کولو تے ابو جہل نے گل کیتی کہ آ گل لئی تے ابو جہل پتہ کی آندا ہے
آندا چپ ہو جاؤ ایتھے تے یہ گل اپنے اندر رکھ لو، اگے نہ کریا جے، نہیں تو کی ہوئے گا؟ یہ سارے جن لوگ نے نا یہ کلمہ پڑھ لین گے، بچے یتیم ہو جان گے، یہ عورتاں بیوہ ہو جان گیا ساریاں، تے تسی یہ کام نہ کرو۔ اچھا یار جی کول موبائل ہے نہ بند کر لو، یہ تو بھی نہیں سی، اور کون سی؟ یہ کسی کو ہے نا چیتا بھول گیا تو کر لو ایک بار درود اسلام نال پڑھ لو۔ یہ جڑے اندر جا رہے ہیں یہ کوئی دوجی قوم ہے؟ میں شکل ویکھی یہ تو دین کے لیے پھر رہے ہیں، تو پھر دن کو سو جائیں گے اتنا اتنا کھا کر، کیا مسئلہ ہے؟ رات کو جاگ لیں تھوڑا سا، کیا ہوگا؟ اگر بات قرآن حدیث سے باہر ہو تو ابھی مجھے قتل کر دینا، اگر قرآن حدیث سے ہو تو پھر مان لینا کم از کم۔ ہاں جو بات کر رہا ہوں اس کا حوالہ دے کر جاؤں گا، ایسے نہیں کوئی سوال کرے مجھ سے، اور پاک قرآن سے بات کروں گا۔ تم چندرے ہو، تمہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ دین کیا ہے؟ ان کی حالت بتا دوں؟ ابھی ان کے امیر سے پوچھو کہ تمہارے تبلیغ کے ارکان کتنے ہیں، اس کو پتہ نہیں ہوگا، یہ مبلغ پھر رہا ہے۔ یہ خود بالکل جھڈو ہوتے ہیں، ان پڑھ ہوتے ہیں، ان کو پتہ نہیں کلمہ کہنا ہے کہ کلمہ، ان کو اتنا پتہ نہیں یہ کس چیز کی تبلیغ کرتے۔ اب دین کی بات آئی ہے تو پھر کوئی ادھر جا رہا ہے، کوئی ادھر جا رہا ہے، ان کو تکلیف ہو رہی ہے۔ پاک نبی کی شان سن کر تکلیف ہوتی ہے۔ یہ بات قرآن سے ثابت کروں گا کہ یہ بھیڑیے کی بات کرتے ہو۔ پاک سلیمان علیہ السلام کا تخت 3 میل دور تھا، اور چونٹی بولتی ہے، کہتی ہے چونٹیوں بلوں میں گھس جاؤ، پاک نبی کا تخت آ رہا ہے، کہیں رگڑی نہ جاؤ، ماری نہ جاؤ۔ یہ رب کا قرآن ہے۔ چونٹی کو پتا ہے کہ نبی کا تخت آ رہا ہے، تو بھیڑیوں کو پتا نہیں ہے۔ لیکن کیا کریں کہ وہ تم سے سب میں کیا بہرحال گل کر رہا سن کہ پاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کی حضور اساں تے ادو تو مان لیا سی، اساں تے من ادو تو ہی لیا سی، پھر کی ہویا؟ پھر کدو منیا؟ ہجرت حبشہ دے موقع تے نجاشی بادشاہ دا دربار لگے ہوا سی، سلیم صاحب آ جاؤ، اللہ اپنی قدرت تو پہچانیا جاتا ہے تے بندہ آدھے وسبوں تو پہچانیا جاتا ہے۔ متھے تے نہیں لکھیا ہوتا حلالی خون ایک حرامی، انہوں دا قصور نہیں، انہوں رہن دیو اپنے حال تے، آ جاؤ۔ ہاں بس چھڈو اس گل، حلالی حرامی دی بھی قسم نے، حرامی ہوندے 2 قسم دے، ایک وہ حرامی ہوندے نے جڑے نطفے حرام دے ہوندے نے، تے کئی وہ ہوندے نے کہ جڑے ٹکر حرام دا کھا کے پلے ہوندے نے، پیو ماں انہاں نوں حرام کھواندا ہے، تے پھر جدو حرام کھواوے ایمان نال دسو جے خون جویں دا بنے گا او اوویں دا رنگ وکھاوے گا کوئی نہ ہے۔ تے پاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے، مشکات شریف دے اندر حدیث پاک موجود ہے کہ اگر تساں بے ادب نو دین سکھاؤ تے ایویں سمجھ لو کہ جویں خنزیر دے گلے ہیراں دا ہار پایا، تے رہن دو صاحب، آ جاؤ، انہوں دا قصور نہیں، انہوں نہیں بدلنا۔ ایک اے پتر ہے، فیصلہ تواڈے ہاتھ چ جا، ایک اے پتر ہے جڑا مسجد دی بے ادبی کر رہا ہے، قرآن دی سن کے بے ادبی کر رہا ہے، ایک اور پتر بھی سی، ایک اے پتر ہے کہ خلیفہ وقت بنے نے حضرت عمر بن عبدالعزیز سارے قید رضی اللہ تعالی عنہ، ہاں خلیفہ وقت بنے نے تے دوپہر دا ویلا ہے تے سون لگے نے، تے پتر آندا ابا جی کی کرن لگے ہو؟ کہ پتر سون لگے۔ کیوں؟ امت پوری دا وزن سر تے چک لیا جے، پاک رسول اللہ دی امت دا وزن سر تے چک لیا جے، بادشاہ بن گئے ہو، تخت تے بہ گئے جے، تے ہن سون لگے ہو؟ تے اے جنہاں دے حق ماری کھڑے نے ظالم، تے انہاں کولوں حق غریباں نوں لے کے کون دے گا؟
تے پتر جدو یہ گل کی تے باپ فرماندا پتر تینوں پتہ نہیں یہ جڑا بادشاہ تیرا چاچا مریا سی او دا راتی اسی تجہیز و تکفین چ رہے ہاں تے اسی سا مصروف ساری رات ستا نہیں میں تے جھٹ سو لینا وا تے پھر بعد نماز ظہر دے وقت اٹھ جاؤں گے تے پتر آندا ابا جی اج کل والا ماڈرن پتر ہوتا تے آندا ابا جی سو جاؤ کوئی گل نہیں یہ کوئی گل ہے اسی الارم لا کے رکھ دینے تو اٹھ پاؤ گے ہاں تو یہ ماڈرن پتر نہیں سی پاک رسول اللہ دا قرآن حدیث پڑھے ہوا سی انہیں آخیا ابا جی میں تو قرآن پاک پڑھیا جی اکھ لگے تو پتہ نہیں پھر کھلتی بھی ہے کہ نہیں آئے کہ موت دی گھڑی دا کوئی پتہ نہیں تسی سون لگے جی تہاڈی اکھ پکی لگ جائے تو پھر قیامت دے دیہاڑ کی منہ دکھاؤ گے پاک مولا دی بارگاہ کی جواب دیو گے تے باپ اکھاں چوتھرو وا کے آندا یا اللہ کریم عرض کردا یا اللہ کریم جے پتر یہو جہا ہوے نا تو عمر بن عبدالعزیز کدی مار نہیں کھا سکدا باپ آندا پتر میں سوندا نہیں تیری گل صحیح ہے تو میری اکھاں بند کھول دتی نہیں پر یہ کیڑا پتر سی جنہوں حضرت عمر بن عبدالعزیز پاک نے قرآن حدیث کی تعلیم دیتی سی ہاں یہ اج کل دا ابا ہوندا تے جے اسی تعلیم دیتی کھلوتے ہیں نا ہاں سنو مسلمانوں غور کرو ساڈے وچ ککھ نہیں رہی کوئی شے نہیں رہی کی شے نہیں رہی سنو ساڈے کول اتنی حد تک انہوں نے دین کھولیا ہے اپنی اس تعلیم دے ذریعے جڑی یہودیاں نے تعلیم پھیلائی ہے ساڈے اندر سکول کالج یونیورسٹی دے ذریعے پہلے ماں بچے نوں رخصت کردی سی تے پتہ کی آندی سی جے پڑھی لکھی ہوندی تے آندی قرآن حدیث جاندی ہوندی تے آندی بیٹا فی امان اللہ اللہ کی امان میں فی حفظ اللہ اللہ کی حفاظت میں اچھا تے جی ان پڑھ ہوندی نہ مانا جاندی ہوندی عربی نہ جاندی ہوندی تو آندی سی او ہور نہیں جاندی پتر تیرا رب رکھا ہاں جتھے پیر ہوئی شالا رب دی خیر ہوئی ہائے کنے پیارے لفظ نے یار کتنے پیارے الفاظ نے کہ جتھے پیر ہوئی شالا رب دی طرفوں خیر ہوئی جتھے ہاتھ ہوئی رب دی طرفوں رکھ ہوئی اے ماما دی دعاواں ہوندیاں سن آج کی پڑھی لکھی بے وقوف ماں کیا کہتی ہے جس کو آج تم پڑھا لکھا کہتے ہو نا ایک جگہ سے لکھا گیا ہوتا تھی ماں پڑھی لکھی ہوگی تو پوری نسل پڑھی لکھی ہوگی جائے کہاں سکول میں اور استانی پڑھانے والی کی حالت دیکھ کر خدا کی قسم میں قرآن حدیث کے مطابق بات کر رہا ہوں ایسے نہیں کہہ رہا ہوں جو حالت استانیوں کی ہوتی ہے جس حال میں وہ پھر رہی ہوتی ہے آسمان اور زمین کے درمیان جو کچھ ہے وہ سب ان پر لعنت کرتا ہے اب حدیث پاک رسول اللہ کی سنا دوں کیونکہ آپ لوگ پھر سوچیں گے یہ تبلیغی بھی ان کی بھی بچیاں ادھر سکول میں بچے بھی سکول میں یہ ہمیں تبلیغ کرنے آئے ہیں پوچھ لو کہ ہم اٹھوا کر ان سے کسی کا اختلاف نہیں ہے سکول کالج یونیورسٹی سے سب پڑھوا رہے ہیں ادھر سے ہاں ان کا جو بڑا ہے وہ بھی پڑھواتا ہے وہاں اور بلکہ کہتا ہے وہاں جاؤ وہاں بھی کام کرو کالج یونیورسٹی میں ایمانو فارغ وہ تو کم کی کرے گا ہاں وہاں بھی کام کرو گل کر رہا سا سن ذرا غور حدیث پاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سرکار فرماندے نے الناظر والمنظور کلاہما ملعونان جدا ساتر کھلیا ہوئے نا عورت دا ساتر سر تو پیرا تک صرف اینا ہاتھ دے پہنچے گٹ بھی شامل نہیں ہے نہیں متا سمجھی ہے جوڑ تو باہر دی گل ہے اینا چہرہ گٹیاں تو تلے تک پیر اے جے اگر ننگے ہون تے عورت بے پردہ کہلائے گی اس تو علاوہ اگر عورت کا کوئی حصہ ننگا ہے تو وہ پھر ننگی کہلاوے گی بے پردہ نہیں برہنا کہلائے گی مستور نہیں ہوے گی پھر کیونکہ سات رہے وہ سارا جی میں مرد کا ناف تو لے کے گوڈیاں تو تلے تک عورت کا سر تو لے کے پیروں تک اگر بریک دوپٹہ پہنیا وال نظر پہ آتے ہیں نماز پڑھے نماز منہ تے مار دیتی جائے گی نماز فاسد ہو جائے گی اینا ہاتھ ننگا ہے ایتھوں لگ کے تے آئے کونی تکر تے تیسرا حصہ ننگا ہے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ ہے جنہاں دے آپ مقلد ہیں آپ فرماندے نے وہ عورت اگر 3 تسبیحاں پڑھن تو پہلا کاج لوے یعنی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اتنا وقت جنہ 3 تسبیحاں پڑھن تے لگتا ہے یہ تو پہلا اگر کاج لے تے ٹھیک ورنہ وہ نماز ختم نماز اس دی ختم تے پھر آؤ ویکھ لو اسی ترقی لین واسطے کرنے آتی
پھر یہ جڑے پتر جمن گیا ایمان نال دسو پھر کیویں دے ہون گے ایویں دے ہون گے جویں ویکھیا جی شور